ٹائم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا. آج بھی ایک زبردست پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور اس کے روایت ہمارے ساتھ آج بھی ایک بہت خاص مہمان ہوں گے. آپ کی ان سے ملاقات بھی کروانا. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا پروگرام ہم خاص طور پر یوتھ کے لیے ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. ایک چیلنجز جو یوتھ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان پر ہم بات کریں گے. ضرور آپ کے لیے بھی موقع ہوگا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنیں. پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کو ہمیں کرنا پڑے گا ایس ایم ایس. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پی ایچ ڈی مارکیٹنگ ہے یو این ٹی ملیشیا سے. اس کے علاوہ ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ یہ میں نے کیا ہے کانسیپٹ یونیورسٹی سے اور ایم بی اے ایچ آر کانسیپٹ سے ہے اور بی بی اے سرحد یونیورسٹی سے انہوں نے کیا ہے. سو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج یو ٹائم پروگرام میں ڈاکٹر حسن ہمارے درمیان میں موجود ہیں. سو ڈاکٹر صاحب ہم آج آپ کو یو ٹائم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا اور ہزارہ کی یوز جو اس وقت ہمیں سن رہی ہے ان کے لیے آپ نے وقت نکالا. میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام سامعین کی جانب سے آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی ٹیم کا جی دعوت دینے کے لیے بہت شکریہ. آئی ہوپ اس سیشن کا عوام کو بھی فائدہ ہو اور لیٹس سی کہ کیا انٹریکشن ہوتا ہے. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک تعلیمی ادارے سے ہے اور وہ بہتر طور پر ان کا جو ہر وقت جو تعلق رہتا ہے یوتھ کے ساتھ رہتا ہے اور وہ بڑے باخوبی طور پر یوتھ کے جو چیلنجز ہیں یوتھ کو درپیش جو مسائل ہیں ان سے واقف ہیں. اس لیے آج کا سیشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہوگا کیونکہ ڈاکٹر صاحب اپنے جو رائے ہیں اپنے جو خیالات ہیں جو انہوں نے یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے آبزرو کیا وہ بھی شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایز اے کیس اسٹڈی ہم ان سے بھی ان کے جو تجربات رہے وہ بھی جاننے کی کوشش کر سکیں تاکہ ہمارے جو اس وقت یوتھ ہمیں سن رہی ہے ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہو سکے. سو اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں ایک بار پھر میں اپنا نمبر دہرا دینا چاہتا ہوں. ہمارا نمبر ہے 03175599 پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن جہانگیری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. وہ ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ لیکچرر احمدآباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. سو ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کو درپیش جو چیلنجز ہیں مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ضرور آپ اس حوالے سے اپنی رائے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اور کوئی سوال ہو جو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب اپنی رائے اس سوال کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کر سکیں. سو ڈاکٹر صاحب اس سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کرتا چلوں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ احمدآباد کے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو ہماری جو یوتھ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز اس سے فیس کرنی پڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. چیلنجز پہ بھی ہم بات کریں لیکن سب سے پہلے جو اس کی جڑ ہے ڈیفینیٹلی چیلنجز سے تو ہم معاملی نہیں ہوتے لیکن اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو یہاں پہ ایک مسئلہ میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا ہے اور میرے خیال سے اگر ہماری یوتھ اس پہ اگر تھوڑی سی کنسنٹریٹ کرے تو ماشاء اللہ سے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے جی وہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. یعنی کہ ان کی لائف میں کوئی گولز نہیں ہے کہ جی میں نے یہ اچیو کرنا ہے. میں ابھی 2022 چل رہا ہے 2025 میں یہاں پہنچ جاؤں گا 2030 کا میرا یہ پلان ہے. اگر آپ لائف کو گول لیس رکھیں گے اور کوئی اپنا ٹارگیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ بس چلتے جائیں گے اور اچانک کہیں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ سوچیں گے یار میں یہاں کیسے آگے کھڑا ہو گیا اور میری یہ سچویشن کیسے پیدا ہوئی. تو اگر آپ نے لائف میں کسی جگہ پہنچنا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے تو آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہے اس کو اس ڈائریکشن میں مڑنا ہے اس روڈ پہ چڑھنا ہے جو اسلام آباد جاتی ہے. آپ رینڈم کسی سڑک پہ چڑھ جائیں اور اندازہ کریں کہ شاید اسلام آباد پہنچے تو کبھی بھی اسلام آباد نہیں پہنچ پائے گی. یا جتنے پرسنٹ امکانات اس کے اسلام آباد پہنچنے کے ہیں اتنے ہی پرسنٹ امکانات آپ کا بھی گول اچیو کرنے کے ہیں. تو پہلی چیز جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خاص ٹارگیٹ ہو آپ نے کوئی لائف میں گول بنایا ہو تو تبھی آپ کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے ورنہ آپ کی لائف جو ہے ڈی ٹریک ہی رہے گی ہمیشہ. کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کہاں پہ کمزوری ہے. کیا تعلیمی اداروں میں یہ کمزوری ہے یا پھر اپرچونیٹیز نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے.
میرا خیال ہے کہ جتنی اپرچونیٹیز اس لینڈ میں موجود ہیں اتنی اپرچونیٹی میں نے دنیا کے بہت ممالک کا چکر لگایا ہے، اتنی اپرچونیٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمیں اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک دکان ہے جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے اور آپ اس دکان پہ کبھی جائیں نا اور کہیں جی یہاں سے کوئی چیز ہی نہیں ملتی، تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. اپرچونیٹیز کا یہاں انبار ہے، آپ کو صرف اس اپرچونیٹی کا نالج ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے فار ایگزامپل میں کوئی فارن ٹرپ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی کس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں، کتنی زیادہ اسکالرشپس ہیں جو کہ وہ اویل کر سکتے ہیں. ایک سیمسٹر جا کے ایکسچینج پروگرام میں فارن میں اپلائی کر کے آ سکتے ہیں، وہاں کا ایکسپوجر لے کے واپس آ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں اس کا امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگ میں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن وہ اپرچونیٹی اویل کرنے والے ہی ہمیں نہیں مل رہے ہوتے. یعنی کہ وہ اپرچونیٹیز بالکل موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ کینڈیڈیٹس ہی نہیں مل رہے ہوتے جو اس کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہر کام سفارش پہ ہوگا یا میرے انکل کر دیں گے میرا کوئی کام، میں نے خود کچھ نہیں کرنا، سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو آپ کو خود ہمت باندھنی پڑتی ہے کہ یار میں نے فلاں کام کرنا ہے. ابھی میں سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے 5th سیمسٹر تک ایٹ لیسٹ ایک فار ایگزامپل سیمسٹر میں نے امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں جا کر ایکسچینج پروگرام میں پڑھنا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں وہ کون کون سے آفیسز ہیں جو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی فارن کی یونیورسٹی سے رابطہ کریں، وہ آپ سے رابطہ کریں گے، اس میں آپ کو یونیورسٹی فیسیلیٹیٹ کریں گی. لیکن میں آپ کو یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی لاکھوں اپرچونیٹیز موجود ہیں انٹرنشپس کی صورت میں، فارن ایکسچینج کی صورت میں، جابس کی صورت میں، جس کو بچے ایکسپلور ہی نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ ہم کمفرٹ کا عادی ہیں. ہمارا خیال ہے کہ جی ہم بس یونیورسٹی جائیں، واپس گھر آئیں، کوئی کام نہ کریں تو بس سارے کام خود ہی ہوتے رہیں. اس میں بہت بڑا رول جو انفارچونیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چونکہ کمفرٹ دینے میں بلیو کرتے ہیں تو ہم ان کو لائف کی وہ سختیاں نہیں دیکھنے دیتے جو اگر وہ تھوڑی سی دیکھ لیں تو وہ بہتر آدمی بن سکیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں، آپ فارن کنٹریز میں جائیں، آپ کا ملک کا صدر بھی ہوگا تو اس کا بیٹا بیٹی شام کو پیزا ہٹ میں کام کرے گا، میکڈونلڈس میں کام کرے گا، وہ سختیاں اٹھائے گا جو اس پریزیڈنٹ نے اپنی جوانی کے زمانے میں اٹھائی ہیں. تو تبھی وہ اس ٹریک پہ آئے گا. اگر وہ لگژری لائف کا عادی ہو جائے گا اور اس کا خیال ہوگا جی میں کوئی کام نہ کروں، تو جب کام کی باری آئے گی تو اس سے کوئی کام نہیں ہوگا. آپ اس سے گھنٹہ کام کرا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تھک جائے گا، وہ گھنٹے کے بعد کام نہیں کر سکے گا. ابھی ریسنٹلی ہماری یونیورسٹی میں ایک امریکہ سے صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہمارا اپنا ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہوا ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں چھپتا پھر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کی ایج 82 ایئرز ہے اور میں نے زندگی میں ایک مومنٹ نہیں دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا بندہ اور جس کو کہتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہو، کہ وہ پائلٹ بندہ ہے، وہ کبھی جو فلائنگ کر کے آتا ہے، کچھ نہیں بچہ تو جہاز پہ کپڑا مارنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ لائف اسٹرگل سے اس نے اسٹارٹ کی ہے، اس نے ان اپرچونیٹیز کو اس کو گود میں ایسے اسپون فیڈ ہو کے نہیں ملی، اسٹرگل کر کے لی ہیں. اور لائف میں نے جو پہلے بات کی تھی، گول تھا اس کا کہ جی میں اتنی ایج میں پائلٹ بنوں گا، اتنی ایج میں فلائنگ اسٹارٹ کروں گا، اتنی ایج میں میری اپنی کمپنی ہوگی، اتنی ایج میں میرے اتنے جہاز ہوں گے. جب وہ یہ ساری چیزیں پلان کرے گا تو وہ ہوں گی، اور اس نے پلان کیا وہ ہوئیں. تو کیا ہمارا بچہ یہ چیزیں پلان کرتا ہے؟ وہ ایک پروگرام ختم کرتا ہے میٹرک کا، آٹومیٹیکلی ایف ایس سی میں چلا جاتا ہے. ایف ایس سی ختم کرتا ہے، آٹومیٹیکلی کسی یونیورسٹی کے پروگرام میں چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، میں ایف ایس سی کے بعد ایک بیچلرس کا پروگرام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، میں اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈنے نکلا ہوں، میں کیوں نکلا ہوں. آپ جاب ہی کی مثال لے لیں. ہم فار ایگزامپل میں بی بی اے کے ڈپارٹمنٹ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پہ بی بی اے کے بچے پڑھتے ہیں. اب ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو انٹرپرینورل اسکل سکھائی جائیں، وہ نکلیں کل کو جائیں بزنس کریں، جاب کریٹ کریں. 99% بچے یہی سوچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے ڈگری مکمل کرنی ہے اور بس ایک آسان سی جاب ڈھونڈ لینی ہے جو گھر کے پاس ہو، جہاں میں صبح جاؤں شام کو گھر آ جاؤں، بس اتنی ان کا گول ہوتا ہے. اب ان کا گول انہینس کرنا وہ ان کا ذاتی فیل ہے. وہ خود کریں گے تو گول ان کا آگے جائے گا. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں مجھے یہ کام بھی کوئی کر کے دے کہ مجھے میرے لائف کی ٹارگیٹس بتائے، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں سے میں بات سٹارٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایف ایس سی کرتے ہیں اور آپ کسی یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ آنیسٹلی پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے اس یونیورسٹی کی میکسیمم انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ایفرٹ کتنی کی ہے. آپ کا سورس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیفٹ رائٹ پہ دوست کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک سورس ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس طرح کی انفارمیشن پہ ریلائی کر کے ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ جی فلانی یونیورسٹی میں نہ جائیں وہاں تو یہ ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے، فلانی یونیورسٹی میں تو یہ فائدہ نہیں ہو سکتا، فلانی میں یہ نقصانات ہیں. کیا آپ نے وزٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے جا کے ان کا پرسپیکٹس کھول کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان کی ویب سائٹ کھولی ہے؟ کیا آپ نے وہاں ایڈمیشن کے آفس میں جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس کون کون سے اسکالرشپ ہے، میں کیسے اویل کر سکتا ہوں؟ کیا آپ جن لوگوں کو وہ اسکالرشپ ملا ہے ان سے ملیں؟ آپ یہ ساری ایفرٹ کر کے دیکھیں. یہ سارا کام ایک ہفتے کا ہے اور اس کا امپیکٹ پوری زندگی پہ پڑے گا.
یعنی کہ آپ ایک ہفتہ سرو کریں گے اس سارے کام کے لیے، یونیورسٹی جائیں گے، تکلیف کریں گے، ہفتہ میں نے زیادہ کہہ دیا، 1-2 دن کا کام ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ کا کے لیے فار ایور فار لائف ہوگا. تو لیکن آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی محنت یہ کرنی پڑے گی کہ آپ کو جو بھی چیز ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ابھی ہماری یونیورسٹی میں ایک سینٹر اسٹارٹ کیا، اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر. میں اسی کو ہیڈ کر رہا ہوں، اور سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جتنی انٹرنیشنل اینڈ لوکل اپرچونیٹیز ہے وہ ان تک پہنچائی جائیں، چاہے وہ انٹرنشپس ہوں، چاہے وہ ہمارے ایلومنائز کے لیے جابس ہوں، چاہے وہ کوئی فارن اسکالرشپس ہوں، کوئی ایکسچینج پروگرامس ہوں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، ان کو اویل کرنے والے کم ہیں. کیونکہ ہم کھینچ کے لوگوں کو لا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے ہم کو خواب دکھا رہے ہیں کہ جی میں ترکی چلا جاؤں گا، 2 سیمسٹر لگا جاؤں گا، میں یو ایس چلا جاؤں گا. تو بھائی آپ کی طرح کے لوگ جاتے ہیں یو ایس، جاتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں. اور اٹس ناٹ اباؤٹ گوئنگ ٹو یو ایس اور ٹرکی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، لوکل اینڈ انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کا انبار ہر یونیورسٹی میں لگا ہوا ہے، ناٹ اونلی آر یونیورسٹی. میں خود فارم سیٹ سے بھی پڑھا ہوں، میں نے فارن کی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے. ہر یونیورسٹی کے اندر میں آپ کو اپنی فارن یونیورسٹی کی مثال دے دوں. میں ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. میری کلاس میں تقریباً ہم 5 پاکستانی تھے، تو ان میں سے 3 کو یونیورسٹی پر منتھ پی ایچ ڈی کرنے کے پیسے دے رہی تھی، باقی 2 اپنی جیب سے پیسے دے رہے تھے. تو اب وہ باقی 2 کہیں جی وہ اپرچونیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو وہ باقی 2 زیادتی کر رہے ہیں، وہ باقی 3 کو بھیج رہی ہے. تو وہ جو باقی 3 ایفرٹ کر رہے ہیں اس اسکالرشپ کو اویل کرنے کے لیے، کیا آپ نے وہ ایفرٹ کیے؟ تو آپ پہلے وہ ایفرٹ کرنے کے لیے کوشش کریں، پہلے نکلیں اس جگہ تک پہنچیں جہاں پہ ہیں آپ. اب تو ڈیجیٹل دور ہے، آپ نے گھر بیٹھنا ہے، اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولنی ہے، ایک لفظ اس میں لکھا ہوگا کہ جی فلاں اسکالرشپ کیسے مل سکتا ہے، فلاں جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. اینڈ اگین اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ ان اے یونیورسٹی. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایف اے سی کیا، آپ نے کہا جی میں آگے نہیں پڑھتا، میں کاروبار کرتا ہوں، ویل اینڈ گڈ، آپ کا ڈیسیجن ہے، میں اس کو بھی ڈسکریج نہیں کرتا. لیکن کیا آپ نے اس کاروبار کے لیے کوئی ہوم ورک کیے؟ ہمارا زیادہ تر وہ کیا وہ کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بس ہم نے ایک فلم میں دیکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے فلاں بزنس کیا، میں بھی یہ کروں. بھائی آپ پہلے جائیں اس طرح کے بزنس کی کسی جگہ پہ جائیں، وہاں انٹرنشپ کریں. مجھے کہیں سر میں آپ سے تنخواہ بھی نہیں مانگتا، مجھے 1 مہینے کے لیے مفت کام کرنے دیں. اس کے ان اینڈ آؤٹ چیک کریں کہ کیسے وہ کام کرتا ہے، وہ کیسے ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ادھر کیا مسائل ہیں، وہ سیکھیں. آپ سمجھ گئے کہ بھائی اب آپ نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے، ویل اینڈ گڈ. آپ کو لگتا ہے نہیں یار میں تو جیسے سمجھ رہا تھا یہ ویسا نہیں ہے، آئے میں کوئی اور بزنس کرتا ہوں، وہاں جائیں، وہاں سے لرن کر کے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈائریکٹلی کنکلوژن پہ جمپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور درمیان کا جو ٹف پیسج ہے اس کو جو ہے نا کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک بادشاہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ جی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس پیچھے ہو کے ساری فوجیں بیٹھی ہیں اور آپ ساری جنگیں جیت جائیں. آپ کو نکلنا پڑتا ہے، دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ اپنے کوئی 150 بندے شہید کروانے پڑتے ہیں، لڑائی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے دوسری جگہ فتح کی. اب آپ آن لائن ریموٹ پہ بیٹھ کے تو دوسری جگہ فتح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک ڈیو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے ہر کام کے لیے. اس پروسیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. میں آپ کو ایک ٹپ اور دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا یہ دیکھا ہے کہ ہم ایز اے یوتھ کیا غلطیاں کر رہے ہیں جو دوسری ممالک کی یا ترقی یافتہ ممالک کی یوتھ نہیں کر رہی. اس میں سے میں آپ کو ایک پہلی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کیا یوتھ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کسی سے ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنا آرگیومنٹ کیسے پیش کرنا ہے، ہم نے اپنی دوسرے کی کئی بھی بات سے اختلاف کیسے کرنا ہے. میں کہتا ہوں جی کہ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں. ابھی بچے اتنے اسٹرگل کر رہے ہیں جو کہ پڑھی لکھی یوتھ ہے، جو کہ پاکستان کا 1% پاپولیشن ہوگی جو کہ یونیورسٹیز کی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے. تو بھائی اگر انہیں نہیں پتہ اور ہم obviously اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو سکھائیں، لیکن جو لوگ یونیورسٹی سے باہر ہیں 99%، ان کو تو میں گھر جا کے نہیں سکھا سکتا. ان کو یہ کرنا ہے کہ انہیں دیکھنا ہے کہ پہلے ماننا ہے کہ ان میں کیا خامی ہے. یہ ہر چیز کو کور کرنے کے لیے اسٹیپ نمبر 1 ہوتا ہے. آپ مانیں ہی نہ کہ بھائی آپ میں کوئی خامی ہے، آپ کہ جی میں بہترین ہوں سارے باقی پاگل ہیں، اس طرح تو آپ کو کبھی بہتری نہیں آئے گی. تو آپ پہلے یہ سمجھیں کہ بھائی سوسائٹی جو کہ ترقی یافتہ ہیں وہ کیا کیا کر رہی ہیں، ان نے کیا کیا کر لیا ہے، سفر طے کر لیا جو مجھے بھی کرنا چاہیے تاکہ میں بھی ایک سمجھدار شہری بن سکوں. تو میں اس میں سے ایک ٹپ آپ کو دیتا ہوں. آپ ڈبیٹ کرنے کا آرٹ سیکھیں کہ جی دوسرے کے خیالات کے خلاف اپنا خیال کیسے پیش کرنا. دیکھیں آپ کے سامنے ابھی پولیٹیکل سچویشن بھی ہے، آپ کے سامنے ہمارے ریلیجیس ڈبیٹ بھی اوپن رہتی ہیں. کیا ہمارے یہاں جگہ جگہوں پہ نہیں دیکھا ہوتا کہ ریلیجیس اور پولیٹیکل بات سے جو بحث سے جو ہے پرہیز کریں. ہمیں کیوں نوبت آئی کہ ہمیں یہ لکھ کے لگانے کی ضرورت پڑی؟ کیوں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پڑھی لکھی قوم بھی بیٹھ کے کسی پولیٹیکل ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتی یا کسی ریلیجیس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا اینڈ اور انجام کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. تو ہمیں پہلے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے دوسری کی بات سے اختلاف بھی کرنا ہے تو اس طرح کریں کہ اس کو یہ نہ نظر آئے کہ آپ گھر سے سوچ کے آئیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے غلط ہے.
آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ میرے پوائنٹ پہ ذرا غور کر لیں اور آپ کے پوائنٹ پہ میں غور کر لوں گا. آپ ادھر سے بات کو اسٹارٹ کریں. اور اس طرح کی تمام چیزیں، اس کے لیے تو ایک بڑا آسان فورم آج کل موجود ہے، سوشل میڈیا کا فورم موجود ہے. آپ سوشل میڈیا کے پیجز پہ جائیں، اپنی اینٹی پارٹی کے پیجز کو لائک کریں، جائیں وہاں کامنٹ کریں. آپ کو لوگ بری بری باتیں بھی آگے سکھائیں گے، آپ برداشت کرنا سیکھیں، آپ پیار سے رسپیکٹ سے جواب دینا سیکھیں. 2 دفعہ مشکل لگے گا، 4 دفعہ مشکل لگے گا، 10ویں بار آپ کی عادت ہو جائے گی لوگوں کو رسپیکٹ سے جواب دینے کی. آپ بدتمیزی کرنا چاہیں گے، آپ سے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے سسٹم سے وہ خون ہی نکل جاتا ہے جو بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے کسی سے. تو یہ پریکٹس کرنے کی چیزیں ہیں. رمضان کیا ہے؟ ایک پریکٹس ہے کہ بھائی میرے گھر میں حلال کھانا موجود ہے، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا میں نہیں کھاؤں گا. بھائی میرا باڈی میں اتنا کنٹرول ہے، یہ چیز موجود ہے میں نہیں کھاتا بھائی، کیونکہ بھائی میرے اللہ نے مجھے سے میری کمٹمنٹ ہے کہ بھائی میں اگر اپنی باڈی پہ کنٹرول کرنا چاہوں اتنا کنٹرول بھی کر سکتا ہوں. تو یہ اگر ایک یوگا آپ نے کیا ہے اور اس کو اپنی لائف کے ہر ایسپیکٹ پہ اپلائی نہیں کیا تو رمضان کا ایسنس بھی آپ لوز کر دیں. تو آپ کائنڈلی اپنی ان تمام چیزوں پہ غور کریں جدھر آپ کو بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے. جہاں اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے گرد تمام میں جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھیں، ان کی ان پٹ لیں کہ جی اگر آپ کو مجھے کوئی خامی نظر آتی ہے آئی بی دا ہیپیسٹ. میں آپ کو اپنی مثال دوں، میں اپنی اس کلاس کو پڑھاتا ہوں، اس کلاس میں ہمیشہ فیڈ بیک لیتا ہوں، اور فیڈ بیک اس طرح لیتا ہوں کہ بچے اب میں کلاس سے باہر جا رہا ہوں، آپ نے سادہ کاغذ نکالنا ہے، اپنا نام اس پہ نہیں لکھنا، جس نے نام لکھا اس کا فیڈ بیک میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ یہ لکھے گا سر آپ سے بڑا تو کوئی عاجز پرہیزگار ہے ہی نہیں. تو جو تنقید کرنا چاہتا ہے وہ نام نہیں لکھتا، اور میں خوشی سے پڑھتا ہوں کہ بھائی میرے بچے نے میری رہنمائی کر دی ہے، اس کو میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے 10-12 سال اس کیریئر میں گزر گئے ہیں، ناٹ ایون اے سنگل ڈے میں یہ کہہ سکوں جی میں نے نئی چیز نہیں سیکھی یا میں کوئی ترقی یا جو ہے ایکسلنس کا سفر میں نے طے کر لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں روز نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے 20 سال کے لڑکے، میری عمر 34 ہے، 20 سال کے بچے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. ان میں سے جن باتوں میں مجھے وزن نظر آتا ہے ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. تو کیا ہماری سوسائٹی یہ کر رہی ہے؟ تو میں آپ کو یہ ابھی اپنی ایک ٹپ دے رہا ہوں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ابھی میں نے بھی طے کرنی ہے، ان پہ میں محنت کر رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے کمفرٹ زون سے نکلیں. بیسیکلی اگر میں اس کو 1 لائن میں رکھوں نا کہ آپ کہیں کہ میں پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں سب کچھ خود ہی ہو جائے، یہ سوسائٹی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا تفصیلاً آپ نے جواب دیا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. اگر ایکسپیرینس میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جو جرنی رہی یہاں تک ڈائریکٹر تک کی جو جرنی رہی، آپ بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، تو آپ کیسے اپنی اس جرنی کو دیکھتے ہیں؟ کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ میں جس میں 2 باتیں ایڈ کروں گا. ایک تو یہ کہ میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کوئی بہت امیر کی گھرانے سے تھا اور میرے پاس کوئی ایجوکیشن کی بھی بہت ڈفرینٹ اپرچونیٹیز تھیں. میرے پاس وہی اپرچونیٹیز تھیں جو ہمارے پاس عام طور پہ سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں. میں ساتھ ایک بات اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ میں صرف کلاس پریپ میں ایک دفعہ 3rd آیا تھا. میں کبھی بھی کلاس میں فرسٹ بھی نہیں آیا. میں نے کوئی کورس ٹاپ نہیں کیا، میں نے کوئی ریکارڈ نہیں بریک کیے، میرے گھر میں کوئی گولڈ میڈل کے ڈھیر نہیں لگے. لیکن مجھے اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ بھائی میں 2010 میں یہاں آؤں گا، 12 میں وہاں آؤں گا، 15 میں یہاں آؤں گا، 20 میں یہاں آؤں گا. سملرلی میرے 2025-30 کے پلان ابھی تک میں نے ایٹ لیسٹ بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ایک بھی ایسا کام جو میں نے پہلے کا پلان کیا ہوا تھا اور میں کہوں نہیں ہو سکا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو پلان کیا ہے وہ ہو گیا. کیونکہ 2022 میں جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے 2020 میں اس پہ کام شروع کر دیا تھا. 2022 جنوری میں نے کام نہیں شروع کیا کہ جی اب 2022 آ گیا تو کام شروع کرا. تو پہلی بات یہ کہ میں نے اپنی چیزیں اہیڈ پلان کی ہوئی تھی اور اکارڈنگلی الحمدللہ ہوتی تھی. پی ایچ ڈی بھی میری پلان کے مطابق تھی، میری یونیورسٹی کو جوائن کرنا میری پلان کے مطابق تھا. میں نے یونیورسٹی اپنی ایجوکیشن ڈویژن تعلیم مکمل کی ہے. میں نے نیکسٹ ڈے جاب جوائن کی ہے، ویری نیکسٹ ڈے. اتفاق کی بات کہہ لیں کیا، میرا ایک دن فالتو ضائع نہیں ہوا. میری کلاس میں وہ لوگ تھے جن کے پاس برانز میڈل، گولڈ میڈل اور 7 کیمپس میں ٹاپ کرنے کا رائٹر کا میڈل تھا، انہیں جاب نہیں ملی. اس لیے کہ ان کا لائف میں فوکس کلیئر نہیں تھا، جس کی بات میں کافی دیر سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا فوکس نہیں ہے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یا جو آپ گولڈ میڈل لینا چاہ رہے ہیں یا کیوں لینا چاہ رہے ہیں. آپ نے اس گولڈ میڈل کو کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو آپ کو بتاؤں وہ گولڈ میڈل بھی بیکار ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے پہلی بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو چیلنجز کو فیس کیا وہ آبویسلی لیک آف اویئرنیس کو فیس کیا، لیک آف اپرچونیٹی کو نہیں کیا. اویئرنیس میرے پاس بھی کم تھی اور میں اس ایرا کو بلانگ کرتا ہوں جب سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا جہاں پہ آپ کو انفارمیشن ملیں. اب تو جب کوئی لیک آف اویئرنیس کہتا ہے تو مجھے تو غصہ ہی آ جاتا ہے، سی بات ہے.
کہ بھائی اس ایرا میں اس کو لیک آف اویئرنیس ہے، آپ ٹاپک بتائیں، آپ ابھی لکھیں، ڈھیر اس کا انبار لگ جائے گا. انفیکٹ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی جس ٹرموائل سے گزر رہا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم تو چیزوں کو حفظ کرنے کو ایجوکیشن سمجھتے تھے. اب تو بھائی ایجوکیشن وہ سامنے آ گئی ہے کہ بھائی میں نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی کھڑا ہے تو اپنی جیب سے موبائل نکالے گا، گوگل کرے گا، مجھے جواب بتا دے گا. بھائی مجھے اس سے کیا لگے کہ وہ زبانی بتا رہا ہے کہ دیکھ کے بتا رہا ہے، اس نے مجھے جواب دے دیا نا. تو ناؤ ایجوکیشن از ناٹ ایون اباؤٹ کہ آپ نے کوئی چیز زبانی سنانی ہے یا دیکھ کے سنانی ہے یا آپ کا حافظہ کتنا تیز ہے. اٹس اباؤٹ کہ آپ کو جو انفارمیشن باہر فلڈڈ ہے، جو باہر انفارمیشن کا دریا بہہ رہا ہے، آپ اس کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میری اپنی لائف کی اسٹرگل مجھے یہ بتاتی ہے کہ اگر مجھے اویئرنیس اس سے زیادہ ہوتی ہے تو شاید جہاں 2022 میں کھڑا ہوں شاید 2017-18 میں پہنچ سکتا تھا. میں آئی ایم 5 years لیٹ دین مائی اسکیجول جسٹ بیکاز آف لیک آف اویئرنیس. تو اب تو جو کرنٹ ہماری جنریشن ہے وہ اویئرنیس کا گلا اگر کرتی ہے تو اس میں ان کی کمزوری زیادہ ہے. ہماری جنریشن میں بھی میں اپنی کوتاہی بھی مانتا ہوں کہ بھائی میں بھی اگر تھوڑی اور اسٹرگل کرتا تو مجھے اس سے زیادہ اویئرنیس آ سکتی تھی. لیکن لیک آف اویئرنیس کے علاوہ میں کسی چیز کو بلیم نہیں کروں گا. اور اب اویئرنیس کا تو باہر دریا ہے، آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ نکالیں، آپ کو دنیا کی انفارمیشن آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں ایڈمیشن لینا ہے، آپ نے کہاں جاب کرنی ہے، آپ نے کس ملک میں جانا ہے، اس کے کیا پروسیجرز ہیں. ایک ایک بات آپ کو ویڈیو، آڈیو، PDF، پاور پوائنٹ سلائڈس ہر فارمیٹ میں مل جاتی ہیں. اب اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ آپ کا کام ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ یونیورسٹیز کا حاصل ہے. تو کیا یہ مالی مسائل کا کیا آپ سمجھتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 99% آپ کو غریب بیک گراؤنڈ سے ملے گا. یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا، یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ جو بندہ غریب بیک گراؤنڈ سے ہے اس کی ایفرٹ میں جو سنسیئرٹی ہوتی ہے وہ امیر آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ نیچرل سی بات ہے. امیر آدمی کو پتہ ہے جی کہ میں یہ جاب کرنے گیا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مجھے نکال دیں گے، گھر چلا جاؤں گا، میرے گھر میں کوئی آٹا ختم ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کی ڈیڈیکیشن کا لیول ہی بہت نیکسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی غربت کو کسی چیز میں رکاوٹ سمجھے، میرا خیال ہے یہ تو اس کے لیے لانچنگ پیڈ ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں سے لانچ کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی میری غربت از مائی موٹیویشن، کہ بھائی میں نے نہ صرف کہ یہ کام ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، میں نے اپنی غربت کو بھی اسی کام سے پورا کرنا ہے. اور میں ود ڈیو رسپیکٹ سب کمیونٹی سے یہ کہوں گا، ہر کام کو انیشیلی پروفٹ پیسے کے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ دنیا کا ہر کام یہ سوچ کے کریں گے نا کہ میں پیسے کما لوں کسی طرح، پیسے سبسیکوینٹ چیز ہے، وہ ہر چیز کے ساتھ آتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی DIG ہزارہ میر وائس نیاز صاحب نے ہم سے رابطہ کیا، قمر حیات صاحب SSB کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے ایکٹیوا ٹریفک پولیس کی ایک ایپ بنائی، آئی ایم اے ٹریفک وارڈن کے نام سے. ہمارے وہ 2 اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے، انہیں یونیورسٹی نے 1 روپیہ نہیں لیا کہ بھائی آپ یہ پروجیکٹ کریں. 6 مہینے کا پروجیکٹ تھا، دن رات انہوں نے محنت کی. وہ بھی ایپ چل رہی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں www.trafficwarden.add.com پہ جا کے گھر بیٹھے لائسنس لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہے کمپلین کر سکتے ہیں، آل دیٹ، ہزاروں اس پہ آپشن ہیں. جیسے انہوں نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، میرے سامنے کی بات ہے، لاکھوں روپے کے پروجیکٹس ہم کو دیے گئے ہیں، مختلف فارمز نے آ کے دیے ہیں. میرے اپنے بڑے بھائی نے ان کو ایک پروجیکٹ دیا اور وہ بہت سفارشیں کر کے میں نے ان سے کیا، میرا بھائی ہے، انہوں نے 1.5 لاکھ روپے میں وہ کیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دونوں بالکل کامن بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں ایک پروجیکٹ میں محنت کی اور نیت ان کی صاف تھی کہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، آپ یقین جانیں کہ میں ان کو پروجیکٹ دے رہا ہوں، وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. مطلب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ میں انہیں پروجیکٹ دے رہا ہوں کہ یار اگلا 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، 15 لاکھ روپے دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سر ٹائم نہیں ہے، ابھی پہلے فلاں پروجیکٹ کریں گے، بعد میں فلاں پروجیکٹ کریں گے. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے، پہلی بات تو میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی غربت آپ کو یونیورسٹی میں انٹر ہونے سے منع کرتی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن 2 منٹ کے لیے میں آپ کا آرگومنٹ مان بھی لیتا ہوں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ آپ یونیورسٹی کو لائف کو حاصل نہ بنا لیں، آپ کوئی کام کریں، کوئی کاروبار کریں، اور اس کو اس طرح سے کریں جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ آپ جا کے دیکھیں وہی کام کاروبار ہوتا کیسے، پہلے سیکھیں اور پھر کریں اس کو. ٹھیک ہے، اگر آپ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، پھر لوگوں کو اپنی تباہی کی آپ مثالیں دے رہے ہوں گے کہ یار دیکھو میں نے کام اسٹارٹ کیا، پاکستان کا سسٹم ایسا ہے ویسا. بھائی آپ کو کام آتا ہی نہیں تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال لیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ایک سروس اسٹیشن بھی کھولنا ہے نا، اب اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی سروس اسٹیشن کو صرف ایز اے کلائنٹ ہی وزٹ کیا ہوا ہے تو یہ کوئی اچھی بزنس اپرچونیٹی نہیں ہے. آپ جائیں ان کی مینجمنٹ کے ساتھ 2 دن لگائیں، دیکھیں وہ کسٹمر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہ ان کو چیزیں کیسے سیل کرتے ہیں، ان کو کتنا پروفٹ آتا ہے، وہ لیبر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، لیبر کا کتنا مارجن ہوتا ہے، آپ اس سے بہتر چیز کیا آفر کر سکتے ہیں، نال دیٹ. تو آپ پہلے کام کو سمجھیں، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں،
اور اگر آپ یونیورسٹیز کا رخ کریں تو میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کی مثال دوں، اور لائک وائز آئی ایم شیور کہ باقی یونیورسٹیز میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہوگا کہ بھائی اسکالرشپ کا انبار ہوتا ہے. آپ آئیں، آپ پوچھیں کہ بھائی ابھی آپ کو میں ایک ریسنٹ اسکالرشپ کی مثال دوں تو اس میں صرف آپ کی فیس ہی کور نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کا ٹی اے ڈی اے بھی کور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ گھر سے آئیں گے، آپ کوئی کیفیٹیریا میں کھانا کھائیں گے، وہ تک چیزیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اور آپ کو آپ کے لیے کیا پلیٹ میں آپ کے لا کے اس سے آگے یہ رکھ دیے اور وہ کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے. تو اب آپ لیکن آپ اپنے گھر کی دیوار پہ غربت کی فریم لگا لیں اور پیچھے ہو کے بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا. تو بھائی پھر آپ آگے غریب پیدا ہوئے ہیں، غریب دنیا سے چلے جائیں گے. تو ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب فوت ہونا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے اسٹرگل نہیں کی. اس کا مطلب ٹھیک ہے آپ کوشش کریں، خدا نہ خاصا کوئی ناکامی ہو جاتی ہے اس کو بھی اللہ کی مصلحت سمجھیں اور اس سے بھی ڈسہارٹ نہ ہو، اگلے وینچر کے لیے جائیں، اگلی چیز کو ٹارگیٹ کریں. آپ کے سامنے ایلان مسک کی مثال ہے، دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگوں کی مثال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال ہے. کون سا بندہ پہلے ہی بال میں چھگا مار کے جو ہے شاہد افریدی بن گئی؟ بھائی ہر بندہ 10 قسم کے کاروبار کرتا ہے، فیل ہوتا ہے، 11ویں اپنے بزنس کے اندر وہ ٹرمپ کا نام پیدا کرتا ہے، وہ ایلان مسک کا نام پیدا کرتا ہے. تو بھائی اس کے لیے آپ کو بھی اس انرجی اور اس یقین کی ضرورت ہے. بیسیکلی یو نیڈ ٹو ہیو اے لیپ آف فیتھ. آپ کو اس ایمان کی ضرورت ہے بیسیکلی.